جی جی میں کرتا ہوں الحمدللہ، اقامت دین پہ ہی تو بات کر رہا ہوں. ہمارے علاوہ صرف اقامت دین کے اوپر لوگ ایک شہوت پوری کرتے ہیں اپنی گفتگو کی حد تک، وی لاگز بنا کے، ویڈیوز میں بات کر کے، جوش دلا کے. پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی ہم ہی تو کر رہے ہیں. اقامت دین کی جو پہلی چیز ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ تذکیر بالقرآن ہے. ڈاکٹر سراج صاحب نے بھی جو انقلاب منہج نبوی کے اوپر لیکچرز دیے جو ریٹن فارم میں ہے، اس میں بھی دیکھیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے پوری جو ایک تفصیلات بتائی ہیں. بالکل ہم اسی پیٹرن کے اوپر ہیں کہ ہم لوگوں کی تطہیر کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ان کے عقائد و نظریات کو درست کر رہے ہیں. جب تک قرآن و سنت کے اوپر یہ امت نہیں آتی، اس وقت تک آپ ان کے اوپر اقامت دین، یعنی آپ کہیں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر دین. سرکار آج اقامت دین ہو نا تو پاکستان میں بریلویوں کی حکومت آ جائے گی، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اور بریلویوں کی حکومت آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب واجب القتل ہے، کیونکہ وہابیوں کو تو وہ کافر سمجھتے ہیں، دیوبند کو بھی اور اہل حدیث کو بھی اور شیعہ کو بھی. تو اقامت دین یہ ہوگی کہ جتنی اقامت دین کی تنظیمیں ہیں نا اور جو سپیکرز ہیں، سب سے پہلے وہ قتل ہوں گے، کیونکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ وہابی فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی بلٹ اپ وہابی فرقے سے ہی ہوا ہے. دیوبند اور اہل حدیث ہی تھے، ان کی جماعت میں کوئی بریلوی اور شیعہ نہیں ہے. اس طریقے سے مودودی صاحب کو بھی مین جو سپورٹ تھی وہ دیوبند سے تھی، دیوبند علماء سے نہیں، دیوبند کی پبلک سے. اہل حدیث نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو بریلویوں کے نزدیک تو یہ واجب القتل ہیں یہ سارے لوگ. تو اقامت دین، اللہ سے ڈر جائیں اس دن کے یہاں پہ اقامت دین جو آپ کہہ رہے ہیں فوراً آ گیا تو پھر تو حکومت ان کی آئے گی جو مزارات بنائیں گے اور مزاروں کے خلاف بولنے والوں کو سرعام پھانسیاں دیں گے. وہ اللہ سے ڈر جائیں اس دن سے پہلے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کے اوپر لے کے آئیں، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اسلامی سزائیں بھی ان کے اوپر نافذ ہوں گی جو مسلمان ہوں گے. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو قرآن کی روح سے تو مسلمان ہی نہیں ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. مسلم شریف کی حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ 20 کروڑ یا 21 کروڑ مسلمان ہیں، تو ان میں سے قرآن و سنت والے مسلمان کتنے ہیں؟ وہ شاید لاکھوں میں بھی نہ ہو. تو وہ لاکھوں لوگوں کے پیچھے کروڑوں لوگوں کے اوپر تو اسلامی سزائیں نہیں نافذ کی جا سکتی. اسلامی سزائیں تو مسلمانوں پہ ہوتی ہیں جب تک کہ انہیں مسلمان نہ کیا جائے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے فتح مکہ تک، اپنی وفات سے آلموسٹ 3 سال پہلے تک، کہ جس کے اندر 360 بت رکھے تھے. آپ نے کوئی گریلا وار کر کے تو خانہ کعبے کے بت نہیں توڑوا دیے. ورنہ مسئلہ تھا، مولا علی کو بیچتے، حمزہ کو بیچتے، عمر کو بیچتے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، توڑوا دیتے. لیکن نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. فتح مکہ مدینہ شریف میں بھی 8 سال رہنے کے بعد جب اللہ نے پاور دی تو یہ سارا کچھ ہوا. لوگ کہتے ہیں مکی دور میں پھر بھی کلیئر تھا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. ہم اس سے بھی پیچھے ہیں میرے بھائی. ہم اس دور کے اندر ہیں کہ اسلام کی بات کرنے والا کافر ہے ان لوگوں کے نزدیک جو خود کو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان اور عاشق رسول تصور کرتے ہیں. رسول اللہ کے مخالفین اپنے آپ کو عاشق رسول تو نہیں تصور کرتے تھے نا. ہمارے مخالفین جو قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہم لوگ ہیں، یا اقامت دین کی یا خلافت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مخالفین تو انہیں کافر سمجھتے ہیں اور ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ہماری مجبوری دیکھیں، اس لیے کہ وہ کلمہ گو ہیں. صحابہ کرام کے سامنے جو تھے وہ تو کافر تھے، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ افتاد جو ہم پہ ٹوٹی ہے یہ بہت بڑے لیول کی افتاد، بہت بڑے لیول کی. ایک یہ افتاد، دوسرا بے حیائی کا فتنہ. یہ دو فتنے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو اس لیول پہ نہیں جھیلنے پڑے. ہاں، صحابہ کرام کے باقی جو فتنے ہیں وہ بہت بڑے لیول کے تھے. جنگوں کی مصیبت انہیں اٹھانی پڑی، غربت اور افلاس کی مصیبت کاٹنی پڑی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رومنز اور پرشینز کے خزانے انہیں دے دیے. تو ہر زمانے کے پرابلمز ڈفرنٹ ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرفتن دور کے اندر جو حق بات کرے گا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. چھوٹی بات نہیں ہے. آج کے دور میں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے وہ 50 صحابہ کے برابر ثواب کما رہا ہے. یہ حدیث ہے، گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دیجیے گا.